Bismillahirrahmanirrahim. Waqul Rabbi zidni ilma. The high prevalence of child sexual abuse cannot be ignored. अस्सलाम वालेकुम, अरसलान अरशद आपको अपने यूट्यूब चैनल लेमन लर्निंग सेंटर पर खुशामदीद कहता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आपके सामने आती रहें। ऑब्जेक्टिव्स आज की वीडियो के जो हैं वो कुछ ऐसे हैं कि हमें चिल्ड्रन अब्यूज़ के बारे में कुछ बुनियादी इल्म मालूम होगा। इसके अलावा जो इस्लाहात चाइल्ड प्रोटेक्शन में होती हैं वो हमें पता चलेंगी। इसी तरह हमारी वोकेबलरी बेहतर होगी और कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस का पता चलेगा। कुछ करंट अफेयर के लिए, कुछ पाकिस्तान अफेयर के लिए मटेरियल मिल जाएगा। इसी तरह चिल्ड्रन प्रोटेक्शन पे अगर मजमून आ जाता है उसके लिए हमें मटेरियल मिल जाएगा और साथ साथ हमें कुछ ऐसे लिखने का पता चल जाएगा। तो आर्टिकल है प्रोटेक्टिंग चाइल्ड बाय हुमा खावर, राइटर इज़ अ जर्नलिस्ट। In the Bollywood movie Highway, Alia Bhatt plays the character of a girl, Veera, who had been sexually abused by an uncle at a very young age. बॉलीवुड की मूवी हाईवे के अंदर आलिया भट्ट ने एक किरदार अदा किया है वीरा नाम की लड़की का, जिसको उसके एक चचा ने बहुत छोटी उम्र में उसको जिस्मानी तौर पर गलत इस्तेमाल उसका किया। डोंट टेल एनीवन, वीरा's mother silences her upon being told of her ordeal. किसी को मत बताना, वीरा की माँ उसको खामोश करा देती है जब वीरा अपनी माँ को इस बारे में बताती है। The climax of the movie is Veera's outburst at a family gathering where she confronts her rapist. और फिल्म के आखिर में वीरा लड़ पड़ती है, झगड़ पड़ती है जब एक ख़ानदान पूरा इकट्ठा हुआ होता है जहाँ पे उसको अपने रेपिस्ट का सामना होता है जिसने उसके साथ ज़्यादती की होती है। ऑडियंस इज मेड टू सिट थ्रू द अनकम्फर्टेबल नरेशन विच वाज आल्सो द रीज़न फॉर द फिल्म बीइंग ब्लॉक्ड फॉर फैमिली व्यूअरशिप ऑन स्टेट चैनल दूरदर्शन बाय इंडियाज सेंसर बोर्ड आफ्टर इट वाज रिलीज्ड इन 2014। नाजरीन को एक नामुवाक़फ़ सूरत हाल में गुज़रना पड़ता है जब इस फ़िल्म के बारे में बताया जाता है, देखी जाती है, और यही वजह बनी कि इस फ़िल्म को ख़ानदान के अंदर देखने के लिए इसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई जब रियासती चैनल दूरदर्शन के ऊपर इंडिया के सेंसर बोर्ड ने इसके ऊपर 2014 के अंदर पाबंदी लगा दी कि दूरदर्शन के ऊपर ये फ़िल्म नहीं चलेगी। The movie calls attention to how child abuse, sexual abuse, a highly prevalent and not much talked about plague in our society, sees no caste or creed, no social stature or kinship. इस फिल्म में हमारी तवज्जो जिस तरफ दिलाई गई है तो किस तरह छोटे बच्चों का जिस्मानी तौर पर गलत इस्तेमाल हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा गलबा पाए हुए है और जिसके बारे में इस नसूर के बारे में हमारे माशरे में ज़्यादा बात नहीं की जाती, और ना ये कोई नस्ल देखता है, ना ज़ात देखता है, रंग देखता है, ना ही समाजी इक़दार देखता है और ना ही रिश्तेदारी देखता है। That large numbers of children in Pakistan are sexually abused and vulnerable to assault is a reality that can no longer be ignored. पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चों के साथ जिस्मानी तौर पर ज़्यादती होती है और इनको हमले की रहती है ख़तरात। ये एक हकीकत है जिसको मज़ीद इग्नोर नहीं किया जा सकता, बुलाया नहीं, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अकॉर्डिंग टू क्रूअल नंबर्स 2020, द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय द चाइल्ड राइट्स ऑर्गेनाइजेशन साहिल, 8 children were sexually abused every day in Pakistan last year, an increase of 4% over the previous year. 2020 की ज़ालमाना तादाद के मुताबिक जो हालिया रिपोर्ट आई है एक बच्चों की हकूक़ के बारे में, एक तंजीम साहिल के बारे में, तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर 8 बच्चे पाकिस्तान के अंदर पिछले साल जिस्मानी तौर पर वो ज़्यादती का शिकार हुए, जो कि उससे पिछले साल की निस्बत 4% इजाफा है। A total number of 2,960 cases were reported in newspapers from all over the country during 2020.
تقریباً 2960 کیس اخبارات میں سارے ملک کے اوپر 2020 کے اندر شائع ہوئی ان کے بارے میں خبریں. اکارڈنگ ٹو دا رپورٹ چلڈرن بوتھ بوائز اینڈ گرلز آر وکٹمس اینڈ دا ایج گروپ most vulnerable to abuse is between 6 to 15 years. However, children younger than 5 years are not safe from sexual abuse either. اس رپورٹ کے مطابق بچے جس میں دونوں لڑکے اور لڑکیاں شامل ہیں وہ دونوں ہی شکار ہیں اس چیز کا، اور ان کی عمر کی جس میں ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ 6 سے 15 سال کے درمیان ہوتی ہے. تاہم اس سے چھوٹے بچے جو 5 سال سے بھی کم ہیں وہ بھی جسمانی زیادتی سے بچے نہیں ہیں. It is apparent from the grim details of the report that the problem lies in our homes and neighborhood, that a child is not safe even within his or her own family circle. واضح بات یہ ہے جب ہم اس کی سخت تلخ حقائق وضاحتوں میں جاتے ہیں اس رپورٹ کی تو پتہ چلتا ہے مسئلہ ہمارے گھروں میں اور ہمسایوں کے اندر موجود ہے. ایک بچہ یہاں تک کہ اپنے خاندان کے اندر بھی محفوظ نہیں ہے، وہ چاہے بچہ ہے یا بچی ہے. The predators are mostly adults who are known to the child. اور شکار کرنے والے شکاری زیادہ تر وہ جوان ہیں جو کہ بچے کے جاننے والے ہوتے ہیں. In 1780 cases, the abuser was either a relative, a neighbor, or a service provider such as a teacher, tutor, driver, shopkeeper, doctor, or the local policeman. اور 1780 کیسز میں زیادہ تر غلط استعمال کرنے والا یا تو کوئی رشتہ دار تھا یا ہمسایہ تھا یا کوئی بھی خدمات فراہم کرنے والا، کوئی استاد، کوئی ٹیوشن پڑھانے والا، کوئی ڈرائیور، کوئی دکاندار، ڈاکٹر یا کوئی مقامی پولیس والا. Of course, these figures are just the tip of the iceberg, as a large number of cases of violence and sexual abuse remain unreported or underreported. بلا شبہ یہ اعداد و شمار صرف اور صرف ایک سطحی بات ہے، کیونکہ بہت زیادہ تشدد کے اور جسمانی طور پر غلط استعمال کے وہ یا تو ان کے بارے میں رپورٹ شائع نہیں ہوتی یا بہت کم ہوتی ہے. There are reasons for this. اس کے لیے کچھ وجوہات ہیں. Often children who have been subjected to such atrocity do not know who to share their ordeal with, since the abuser are known to their parents. اکثر اوقات بچے جن کے ساتھ یہ جسمانی زیادتی ہوئی ہوتی ہے، یہ ظلم ہوا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ظلم زیادتی وہ کس کے ساتھ بیان کریں، کیونکہ زیادہ تر جو ان کا غلط استعمال کرنے والے ہیں وہ ان کے والدین کے جاننے والے ہوتے ہیں. Sometimes they also feel guilty as they feel it is happening through some fault of their own. بعض اوقات وہ شرمندگی محسوس کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ انہی کی کسی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے. Although the perpetrators may at times threaten children with the dire consequences if they put up resistance, in a majority of cases, the victims of this horror are lured by the abusers through demonstrations of affection, care, candy, or money. اگرچہ زیادہ تر بچوں کو ڈرایا جاتا ہے کچھ خطرناک نتائج کے ساتھ اگر انہوں نے کسی قسم کی ریزسٹنس دکھائی، یا زیادہ تر معاملات کے اندر اس کا شکار بننے والے بچوں کو خوف کے ساتھ ڈرایا جاتا ہے، یا اس کا غلط استعمال کرنے والے اس کو محبت، پیار، کوئی ٹافی دے دیں گے، کوئی پیسے دے کے اس کو لالچ دیتے ہیں. Many of these children suffer in silence for years even as they go on to become adults. ان میں سے بہت زیادہ بچے زیادہ تر خاموشی میں گزر دیتے ہیں اپنے سالوں، اور جب وہ جوان ہو جاتے ہیں. Today there are laws in place to punish predators and deter others. آج قوانین موجود ہیں جو ان شکاریوں کو سزا دیتے ہیں اور دوسروں کو روکتے ہیں. But laws alone cannot eliminate child sexual abuse, at least not before our children are educated and empowered.
لیکن صرف قانون یہ بچوں کا غلط استعمال جسمانی طور پہ وہ ختم نہیں کر سکتے، کم از کم اس سے پہلے کہ ہمارے بچوں کو اس بارے میں تعلیم دی جاتی ہے اور ان کو طاقتور نہیں بنایا جاتا۔ دا قصور اسٹوری، آل دا 2 years old از اے اسٹارک ریمائنڈر۔ قصور کی کہانی اگرچہ 2 سال پرانی ہے لیکن وہ تلخ حقیقت یاد دہانی کے لیے کافی ہے۔ The gruesome abduction, rape, and murder of 7-year-old Zainab by a serial killer in 2018 led to the enactment of the Zainab Alert Response and Recovery Act 2020۔ ظالمانہ اغوا، اس کا ریپ کرنا اور اس کا 7 سالہ بچی زینب کا قتل کرنا ایک سیریل کلر کا 2018 کے اندر، وہ زینب الرٹ رسپانس بل کی پاس ہونے کا اور ریکوری ایکٹ کا 2020 کا منظور ہونے کا سبب بنا۔ لاسٹ منتھ دا فیڈرل گورنمنٹ اسٹیبلش دا زینب الرٹ رسپانس اینڈ ریکوری ایجنسی فار مسنگ اینڈ ایبڈکٹڈ چلڈرن۔ پچھلے سال وفاقی حکومت نے زینب الرٹ رسپانس اور ریکوری ایجنسی کو قائم کیا، جس میں جو گمشدہ بچوں اور اغوا شدہ بچوں کے لیے فوری طور پر بحالی کا اقدامات کیے گئے۔ Sadly, child sexual abuse cases will not end with this۔ غم کی بات یہ ہے کہ بچوں کا غلط استعمال جسمانی طور پر یہ اس کے ساتھ رکے گا نہیں۔ Experts believe in a more holistic approach, one where it is important to raise awareness for both parents and the child۔ ماہرین اس بات میں یقین رکھتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ سخت اقدامات کی ضرورت ہے، جہاں پہ سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس بارے میں والدین اور بچوں میں آگاہی پیدا کریں۔ بٹ نالج آف دا ایشو alone is insufficient, as is a one-time session between parents and children where the former try and explain to the later the difference between the good touch and the bad touch۔ لیکن علم خاص طور پر اس طرح کے مسئلے کا اکیلا کافی نہیں ہے، کہ ایک ہی دفعہ بیٹھنے میں والدین اور بچوں کے درمیان، جہاں پہ جو والدین بچوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھی اور بری طرح چھونے میں کیا فرق ہے۔ کنٹینیوڈ communication between the parents and the child is necessary to build up a child's confidence in the knowledge that he or she will be protected from any threat, danger or abuse۔ مسلسل گفت و شنید ہونی چاہیے والدین کے درمیان اور بچوں کے درمیان، یہ ضروری ہے تاکہ بچوں کے اندر اعتماد کی بحالی ہو اس علم کے بارے میں، جس میں اس لڑکے کو یا لڑکی کو، بچے یا بچی کو بچایا جائے گا کسی خوف کے کوس میں، کسی دھمکی کے صورت میں یا اس کے غلط استعمال کی صورت میں۔ It will encourage children to communicate their concerns to their parents if ever sometimes someone tries to cross a line, and to know that their word will be trusted and action taken against the perpetrator۔ یہ بچوں کی حوصلہ افزائی کرے گا کہ وہ اپنے والدین کے اندر بات چیت کریں، اگر کوئی بھی کوشش کرتا ہے یا کسی حد کو گزرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے الفاظ کی یقین دہانی ہوگی، ان کے پر اعتماد کیا جائے گا اور اس جرم کرنے والے کے، مجرم کے خلاف اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ Experts believe that the more children understand the issue and learn how to say no, the greater their ability to identify potentially abusive situation۔ ماہرین یقین کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ بچے سمجھتے ہیں اس مسئلے کو اور جتنا زیادہ وہ سیکھیں گے کہ اس کو انکار کیسے کرنا ہے، ان میں اتنی زیادہ صلاحیت بڑھے گی کہ وہ اس خطرے کو کس طرح غلط استعمال ہو سکتا ہے اس صورتحال سے بچ سکتے ہیں۔ There are other approaches as well, but they face challenges۔ دوسری حکمت عملی بھی ہیں لیکن ان کو مسائل کا شکار ہیں۔ For instance, while educating children about the issue through textbook would be effective, this proposal by human rights groups has met with stiff resistance۔ مثال کے طور پر کہ بچوں کو اس مسائل کے حل کے لیے کتابوں کے ذریعے بتانے کی بات ہوتی ہے، وہ بھی کارآمد ہوگا، لیکن اس پروپوزل کو ہیومن رائٹ گروپس نے جو پیش کیا ہے ان کو سخت رد عمل کا سامنا ہے۔ For years those arguing that age
appropriate information on sexual abuse will not make youngsters sexually active or promiscuous and will instead make them more aware and confident in dealing with abusive situations have fought a losing battle as if the issue of child sexual abuse is being brushed under the carpet. سالوں سے وہ لوگ جو دلائل دے رہے تھے کہ عمر کے لحاظ سے مناسبت کے لحاظ سے معلومات بچوں کے غلط استعمال ہونے سے وہ نوجوانوں کو جسمانی طور پر ایکٹیو توانا نہیں بنائے گی یا ان کو زیادہ طاقتور نہیں بنائے گی، بلکہ اس کی بجائے ان کو زیادہ آگاہ، باخبر اور پر اعتماد بنائے گی کہ وہ اس طرح کی صورتحال جہاں پہ ان کا غلط استعمال ہو سکتا ہے وہ ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کہ اگر بچوں کا جسمانی طور پر غلط استعمال، اس کو آپ جیسے اس کی مٹی کارپیٹ کے نیچے ہی، قالین کے نیچے ہی پھینک رہے ہیں، بلکہ صفائی صحیح طرح سے نہیں کر رہے۔ However, as media reports and personal experiences shows, child sexual abuse is a grim reality. تاہم جس طرح کی میڈیا کے اوپر خبریں چلتی ہیں اور ذاتی طور پر بھی تجربات یہ بات ظاہر کرتے ہیں کہ بچوں کا غلط استعمال یہ ایک تلخ حقیقت ہے، but much can be done to prevent it and to provide timely and strong support to children who have been through the ordeal. لیکن اور زیادہ کیا جا سکتا ہے اس بارے میں، اس کو بچانے کے لیے، اور فوری اور مضبوط اعتماد بچوں کو دینے کے لیے جو اس صورتحال سے گزرتے ہیں۔ اچھا جی، دا اینڈ فار ٹوڈے. تھینکس فار واچنگ اینڈ اف یو وانٹ ٹو کانٹیکٹ می here is my email address arslan.arshad23@gmail.com and you can contact me at my phone number 031374777987. Thanks for watching.